نارتھ میں کشمیر میں ہم نے کینڈیڈیٹ فیلڈ نہیں کیا ہے، اور مجھے آج خوشی ہوتی ہے کہتے ہوئے کہ وی ول بی ایکسٹینڈنگ سپورٹ ٹو پیپلز کانفرنس لیڈ بائی سجاد غنی لون ان دا نارتھ. پچھلے 4 سال میں خاص کر 5 اگست 2019 کے بعد، جیسا آپ سب جانتے ہیں، یہ واحد جماعت ہے، یہ واحد وہ گروپ آف پیپل ہے یا پولیٹیشنز ہے جو سامنے آئے، پھر ایک جماعت بنی، اور یہ جماعت کن حالات میں بنی آپ سب کو پتہ ہے. ہم نے 4 سال میں پیچھے کی طرف نہیں دیکھا. لوگوں نے پہلے تو بہت کچھ سنایا، لیکن بعد میں اتنا محبت دیا کہ آج اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل فورس اگر ایمرج ہوا، وہ لوگوں کی مدد سے ایمرج ہوا. اور شاید یہ جتنے ساتھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جتنے لوگ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، یہ 18 کانسٹیٹوئنسیاں نارتھ کی ہیں، سب 18 کانسٹیٹوئنسیاں نارتھ کی ہیں، جن کے یہ کانسٹیٹوئنسی ہیڈز ہیں وہاں کے. تو لوگوں کے پیار اور ہماری لوگوں کی محنت سے آج شاید پولیٹیکل پارٹیوں کو لگتا ہے کہ ان کا سپورٹ بھی ضروری ہے. میں اس کا شرے لوگوں کو دیتا ہوں اور اپنے ساتھیوں کو دیتا ہوں، جن کی وجہ سے ہماری ایک پہچان لوگوں میں بنی ہے، چاہے شہر سری نگر کانسٹیٹوئنسی سری نگر ہو، ساؤتھ ہو، یا راجوری ہو، یا پونچھ ہو، یا جموں ہو. میں لوگوں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ آج یہاں ہیں، ایک بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے. ایک جو سیاست یہاں روایتی سیاست رہی ہے، جو ایموشنز کی سیاست رہی ہے، میں مانتا ہوں ہم سبھی شاید کہیں نہ کہیں ذمہ وار ہیں، لیکن اگر ہم 70 سال کو بھول بھی جائیں، کہیں کہ 70 سال ہم سب آوارہ گردی میں رہے، لیکن یہ 5 سال تو کوئی نہیں بھول سکتا ہے. 5 اگست 2019 کے بعد کوئی بھی جموں کشمیر کا واسی نہیں بھول سکتا ہے کہ جو سیاسی لیڈران تھے ان کا رول کیا رہا. اور مجھے آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر یہ جماعت نہیں سامنے آئی ہوتی تو شاید لوگوں کی آواز 5 اگست کے بعد جیسے 3 مہینے کہیں سنی نہیں گئی، کوئی کسی کا پتہ نہیں تھا کہاں کون ہے، شاید آج تک لوگ انتظار میں ہی ہوتے. میں اس موقع پہ لوگوں کو مبارکبادی دینا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہی، آپ کے ہی لوگ نکلے، اور جو حکومت ہند نے 5 اگست 2019 کو فیصلہ لیا 370 ہٹانے کا، جس میں سب سے بڑا اثر ہمارے نوجوانوں پہ پڑ رہا تھا کہ جموں کشمیر کی نوکریاں، کیونکہ گنی چنی سرکاری، یہاں پرائیویٹ سیکٹر تو ہے نہیں، وہ بھی ہمیں پورے ہندوستان کے ساتھ شیئر کرنی تھی. ہماری زمینوں کا مسئلہ تھا کہ یہاں جموں کشمیر کی زمینیں کوئی نہیں خرید سکتا تھا. ہمیں ایک اپنی کلچرل آئیڈینٹی تھی، ریجنل آئیڈینٹی تھی، تو اس کا بھی خطرہ تھا. میں ان ساتھیوں کو مبارکبادی دیتا ہوں اور جموں کشمیر کے لوگوں کو مبارکبادی دیتا ہوں. ہم جب گئے دن کے اجالے میں وزیر اعظم ہند سے ملے، ہوم منسٹر سے ملے، ہم اس چیز سے نہیں ڈرے کہ ہمیں کیوں جانا ہے، ہمیں کیوں ملنا ہے. ہم بھی کلینڈسٹائنلی ملنا کا ڈیسائیڈ کر سکتے تھے، لیکن چونکہ ہمیں لوگوں کے مسئلے تھے، اپنا کچھ لانا نہیں تھا. اب سب جانتے ہیں ہم نے زمینوں کا بھی پروٹیکشن لایا اور جابز کا بھی پروٹیکشن لایا. الحمدللہ مبارکبادی اس قوم کو جس نے ہم پہ بھروسہ کیا. ایک ووٹ نہیں ابھی تک دیا اس چیز کے لیے، کبھی ہم نے مانگا بھی نہیں. اس وقت بھی جب ہم نکلے، ہم فی سبیل اللہ نکلے تھے اپنے لوگوں کے لیے. آج بھی ہماری سیاست فی سبیل اللہ ہے. کوئی ہم پاور کے یہ نہیں ہے کہ بھوکے نہیں ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ جو روایتی سیاست ہے، جو روایتی سیاستدان ہیں، جنہوں نے ان 5 سالوں میں بھی بہت گندا رول کیا جموں کشمیر کے لوگوں کو لے کر. 5 سال کے لیے ہم نے نیشنل کانفرنس کے 3 امیدواروں کو پارلیمنٹ میں بھیجا. 5 اگست 2019 جب ہوا، وہاں 5 ایم پی تھے کشمیر سے تعلق رکھتے، 3 نیشنل کانفرنس سے، 2 پی ڈی پی سے. کیا کسی نے استعفیٰ دیا؟ نہیں دیا. اگر انہوں نے دیا ہوتا شاید اپنی پارٹی بننے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی.
کیوں وہ ایک ایسی آواز جاتی پوری دنیا میں کہ دیکھو صاحب جموں کشمیر کے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس ڈیسیجن کو جو بھارت کی سرکار نے ایک میجورٹی سے لیا. میں نہیں مانتا ہوں کہ جب ہی میجورٹی ان کے پاس تھی تبھی لیا, انہوں نے نہیں کیا. چلو ہم نے بھی سوچا کچھ دنوں تک کہ شاید وہ وہاں اس لیے رہے کہ بات کریں گے, لیکن کوئی بیان بھی نہیں کہا گیا, کبھی کوئی بات نہیں کی گئی. ہم نے سوچا چلو ہمارے کچھ لوگوں کو تو 2870 لوگوں کو تو ہم نے لایا رہا کر کے جب ہم گئے پرائم منسٹر ہوم منسٹر سے ملے, لیکن ابھی بھی 1400 بچے ہیں جن میں سے 700-750 بچے ایسی جگہوں پہ جن کو 1 گھنٹے کے لیے دن کی روشنی دکھائی جاتی ہے. کیا ان کو واپس نہیں لانا ہے؟ کیا ان لیڈروں نے کبھی نہیں سوچا, کیا ان ایم پیوں نے یہ نہیں سوچا یہ ضروری ہے کہ ان کی بات کریں؟ کیا فرق پڑتی اگر وہ ویسے وہاں پارلیمنٹ ہال میں ہی ہوم منسٹر اور پرائم منسٹر سے ملتے تھے, اسی میں یہ بات کر سکتے تھے. لیکن نہیں ہوا, ایسا بھی نہیں ہوا کہ کسی ایک کو چھڑایا. چلو یہ بھی نہیں انہوں نے کیا, اس میں بھی وہ ناکام رہے. کیا کوئی پروجیکٹ انہوں نے لایا جس کے لیے ایم پی جاتے ہیں؟ میں نہیں کہتا ہوں کوئی بڑا پروجیکٹ جس میں 1000, 10,000, 20,000 لوگ لگے. اللہ کا احسان رہنا چاہیے اگر ہم لوگ کہیں آئے تو آپ پروجیکٹ ویسے دیکھیں گے, لیکن انہوں نے تو 100 لوگ نہیں لگانے کا کوئی پروجیکٹ نہیں لایا. تو پھر کیا 5 سال؟ کیا یہ ہمیں حق نہیں ہے جموں کشمیر کے واسیوں کی ہیں ہم کہ ان سے پوچھیں نیشنل کانفرنس والوں کیا تنخواہ لینے کے بنا کیا؟ اگر کچھ نہیں کیا تو پھر کس لیے ووٹ دے دیں؟ میں لوگوں کو کہتا ہوں کس لیے ووٹ دے دیں؟ جو ہمارا کام کرے گا اس کو ووٹ چاہیے, اس کو ووٹ ملنا چاہیے. جو نہیں کرے گا اس کو کس لیے ووٹ چاہیے؟ آج یہ کہیں گے اب ہم کریں گے, کیا کریں گے؟ 5 سال وہی تھے. پھر جیسے انڈیکیشنز آ رہے ہیں, جیسے آپ ہی میڈیا والے سب کہہ رہے ہو روز کہ شاید بھاجپا کی سرکار واپس آ رہی ہے. جب یہ پہلے ان سے کچھ نہیں کرا سکے تو آگے کیا کرائیں گے؟ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جماعت کا حصہ, ایک الائنس کا حصہ ہے, جس الائنس کا لیڈر کہتا ہے میرا بینک اکاؤنٹ بند ہے, میں بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتا ہوں. بھیا میرے تو 1400 بچے رہا ہونے, میرے تو 37,000 ویریفیکیشنیں پینڈنگ ہے, میری تو 5,500 ان بچوں کی ویریفیکیشنیں پینڈنگ ہے جن کو نوکریاں کمپٹیشن سے ملی ہے, میری تو اسٹیٹ ہوڈ ابھی باقی ہے, میرا تو ایسپا اٹھنا ہے, میرے تو کتنی چیزیں باقی ہے. میں تو اپنے لیے نہیں نکلا ہوں, اور مجھے اگر لوگوں کے لیے کام پورے کرنے ہیں اور اس اپنی پارٹی کے کور ایجنڈا کو فلفل کرنا ہے, تو کور ایجنڈا تو ہمارا یہی تھا نا, پروٹیکشن آف جابس, پروٹیکشن آف لینڈ رائٹس اینڈ ریسٹوریشن آف دی اسٹیٹ ہوڈ. تو میں سپورٹ چاہتا ہوں اپنے لوگوں کا ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے, اور ان مقاصد کو اگر کوئی اور بھی پورا کر سکتا ہے اس کو ہم سپورٹ دیں گے. تبھی ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم سجاد صاحب کو سپورٹ کریں گے. سجاد صاحب بھی ایک نئی سیاست کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اگر روایتی سیاست دانوں کو میرا مشورہ بن مانگے مشورہ میں دوں گا کہ اپنے آپ کو ریٹائر کرو, شاید آپ لوگوں کے ساتھ وفا نہیں کر سکے, وہ وفا کا وعدہ نبھا نہیں سکے, ہمیں امن سے جینے دو. نہیں ہمارے نوجوان کے دماغ میں یہ ڈالو کہ 100 سال کی جنگ لڑنی ہے. ہمیں کوئی جنگ نہیں لڑنی ہے. ہمارا مقدر 47 میں ڈیسائیڈ ہوا, ہمارا مقدر ہندوستان کے ساتھ لکھا گیا ہے. اور میں آج بھی کہوں گا, بار بار یہ کہوں گا, ہاں گاؤں بھی دلی نے دیے, مداوا بھی ان سے ہی ملے گا. مداوا نہ لندن میں ملے گا, نہ واشنگٹن میں ملے گا, اور نہ اسلام آباد میں ملے گا. تو میں پورے جموں کشمیر کے لوگوں کو اپیل کرتا ہوں کہ ہماری جماعت جس نے دکھایا ہے کہ ہم ایک دن بھی گھر نہیں بیٹھتے ہیں, لوگوں کے مسئلے مسائل سنتے ہیں, چاہے میں دفتر میں بیٹھ کے سنوں, چاہے میں فیلڈ میں جا کے لوگوں سے ملوں, کانسٹیٹوئنسیوں میں جا کے ملوں, لوگوں کے مسئلے مسائل ہی ہوتے ہیں. اور میں یہ بھی یقین دلانا چاہتا ہوں جموں کشمیر کے لوگوں کو, یہ کوئی خاندانی جماعت نہیں ہے. کل آپ کسی اور الطاف بخاری کے خاندان میں سے کسی اور کو نہیں دیکھیں گے, کوئی اور عام آدمی بھی آ سکتا ہے, اور یہ عام آدمیوں کی پارٹی ہے, ہم سب عام آدمی ہیں. مجھے پختہ یقین ہے کہ وہ
اس جماعت کے حق میں، اور جہاں اس جماعت کے کہیں پر ہم سپورٹ کسی کو کرتے ہیں ان کے حق میں ووٹ دے دیں گے. اور ہم انشاءاللہ لوگوں کو وعدہ کرتے ہیں، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہماری وجہ سے کوئی شرمندہ جموں کشمیر کا نہیں ہوگا، کوئی بھی واسی شرمندہ نہیں ہوگا. ہم اپنے نوجوانوں کو عزت والی زندگی چاہتے ہیں، ان کے لیے ان کا پروقار دن گزرنا چاہیے. وہ بھی اسی طرح سے پورے ہندوستان میں جا کے اپنا کام کریں یا سیر تفریح کریں جس طرح کوئی بھی ہندوستان کا نوجوان گھومتا ہے، جس طرح وہاں کے نوجوان یہاں آ کے گھومتے ہیں. وی آر ویری بیسٹ ہوسٹ اینڈ وی ایکسپیکٹ دا سیم ٹریٹمنٹ فار آور ینگسٹر لاٹ جو باہر جانا چاہتا ہے، جن کی ایسپیریشنس سیم ہے جو پورے ہندوستان کی ایسپیریشنس ہیں. تھینک یو ویری مچ. آئی ایم اوپن ٹو کوشچنس. What about today's محبوبہ اسٹیٹمنٹ؟ اس نے کہا جو بھی جہاں سے کینڈیڈیٹ ہے کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک پرٹیکولر کاز کے لیے اس وقت بات کر رہے ہیں. محبوبہ جی کے کاز بہت سہانے ہوتے ہیں، اور سہانے سپنے انہوں نے 2019 میں بھی دکھائے ہمیں جب انہوں نے PhD بنایا. میں شاید جواب نہیں دینا چاہتا تھا کیوں بہن ہے ہماری، لیکن وہ PhD کو توڑنے والی بھی وہی ہیں. ایک لاسٹ ہوپ جموں کشمیر کے لوگوں کو ہوئی تھی، شاید PhD کوئی وفا کرے. بے وفا لوگوں سے وفا کی توقع نہ رکھیے. آپ کو بھی کہتا ہوں